الحمدللہ ہم سبھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین و ایمان کو اور مضبوط کرنے کی یہ کوشش ہے۔ ایمان اور عمل میں ایمان مقدم ہے، ایمان سلامت ہے، پھر اچھا کام اگر کر رہے ہیں، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ان اچھے کام کا صلہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اس دنیا سے جانے کے بعد یعنی آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ایمان سلامت نہ ہو کسی کا، وہ اچھا کام کرتا ہے تو اسے ان اچھے کاموں کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کی زندگی اور زندگی کا کام اصل میں آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ مومن کی زندگی کا ہر کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا خوشی حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا بولنے سے، کیا کرنے سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، کتنی باتوں سے انسان مسلمان رہا کرتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام ہی کو سچا مذہب مانے، یعنی یہ عقیدہ ہو کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنہار، رزاق ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہیں، اور کچھ ضروریات دین ہیں، دین کے کچھ ضروریات ہیں۔ جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بھی قدیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اس کی اپنی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ ذات الہی اور صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی اچھی، بڑی، مضبوط جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب حادث ہیں۔ حادث کا مطلب کہ وہ چیز نہیں تھی، ہے، پھر نہیں رہے گی۔ قدیم کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے نہ آغاز اور نہ ہی اس کا انتہا ہے۔ پھر ضروریات دین میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو معصوم ماننا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے۔ ضروریات دین میں سے کہ ایک مستقل مخلوق اللہ کی فرشتہ ہے، فرشتے بھی معصوم عن الخطا ہیں، ان سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بھی نبوت و رسالت عطا فرمایا، اللہ پاک نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا، اپنی قربت و نزدیکی کے حوالے سے انہیں بڑی طاقت، بڑی قوت اور بڑا اختیار عطا فرمایا۔ یہ ضروریات دین میں سے۔ ضروریات دین میں سے جیسے آخرت حق ہے، قبر میں سوال و جواب یہ حق ہے، حشر و نشر یہ حق ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی اگر انکار کیا کسی نے، مان لیجئے کوئی اگر اللہ ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، یعنی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے دل سے بھی مانتا اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، پر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا اگر انکار کرتا ہے تو اسی ایک کے انکار کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دین کے اپنے اصول ہیں۔
لیپا پوتی سے کام نہیں چلے، دین کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اور اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے ہم بندوں کے لیے، ہم امت کے لیے، وہ ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اور کسی ضروریات دین کا منکر نہ ہو، یعنی کسی کا انکار نہ کرتا ہو، اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے خلاف، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو۔ بھئی یہ تعلیم اگر نہیں ہے، اونچی تعلیم اگر نہیں ہے، تو ضروریات دین کیا کیا ہے سب کو تو انفرادی طور پہ، تفصیلی طور پہ تو معلوم نہیں ہے، ڈیٹیلز سب کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، ہمارے اسلاف نے جو یہ طرز زندگی عطا فرمایا ہے، وہ حق اور سچ ہے۔ جی تفصیلاً تو نہیں جانتے چونکہ اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے تھا۔ جی آگے فرماتے ہیں، چاہے وہ کلمہ بھی صحیح سے نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے، اگر یہ عقیدہ ہے زبان سے ضروریات دین میں سے کسی کا وہ انکار نہیں کرتا زبان سے، اور عملی طور پہ بھی اس کے مخالف نہیں ہے، عملاً اس کا مخالف نہیں ہے، اگرچہ وہ ان پڑھ ہے، کلمہ بھی صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، وہ اسے مسلمان مانیں گے، وہ کافر نہیں ہے۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے، یعنی نہ پڑھنے سے، روزہ نہ رکھنے سے، حج نہ کرنے سے کیا ہے، گنہگار ہوگا وہ، اور بڑا گناہ کا مرتکب ہوگا، بڑا گناہ کا مرتکب ہوگا، پر وہ مومن رہے گا، وہ مسلمان رہے گا، اچھا مسلمان نہیں ہوگا۔ اچھے مسلمان کے لیے، سچے مسلمان کے لیے اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ ضروری ہے۔ جی اب گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، پر کوئی نماز کو اگر ہلکا جانتا ہے، پتی کٹ چکی ہے اس کی، کوئی ہلکا جانتا ہے، اگر صرف نماز کو ہلکا جانتا ہے، اگر نماز کا یہ انکار کرتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو ڈائریکٹ چلا گیا، وہ ڈائریکٹ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کوئی اگر نماز جیسے اہم رکن کو ہلکا جانتا ہے، تب بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ رب نے فرض قرار دیا، وہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مقدس میں بڑی تاکید آئی ہے۔ جس چیز کی تاکید قرآن مقدس میں ہو، رب تبارک و تعالی تاکیداً جس پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمائے اور بندہ اسے ہلکا سمجھے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ نہیں پڑھتا ہے، اگر گناہگار ہے، ابھی اتنا جرم ہے کہ وہ گناہگار ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا، لیکن جہاں انکار کیا وہ اسلام سے خارج، یا پھر ارکان اسلام میں سے، ضروریات دین میں سے کسی ایک کو ہلکا جانا اگر، تو بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جو چیز قطعی طور پر حرام ہو، قطعی طور پر حرام کا مطلب ہوا کہ قرآن مقدس سے جس کی حرمت ثابت ہے، قرآن سے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جی چغلی، غیبت، یہ سب حرام ہے، یہ سب ہے نا۔ تو نص قطعی سے جس کی حرمت ثابت ہے، اگر ان حرام کاموں میں سے کوئی کسی ایک کو اگر حلال سمجھتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے ہی نص قطعی سے جس کی حلت ثابت ہے، حلال ہونا ثابت ہے، وہ اگر کسی حلال کو کوئی حرام سمجھتا ہے، تو پھر اس نظریہ کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب سمجھیں ہم شرک کیا چیز ہے۔ شرک سنتے بھی ہیں بہت زیادہ، اور
کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ بات بات پہ شرک، یہ شرک ہے وہ شرک ہے نا بھائی، وہ کچھ ٹھیکیدار ہیں جو ہر بات پہ شرک شرک کہتے ہیں۔ تو یہ شرک سمجھنا پڑے گا کہ شرک کیا ہے۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا، یعنی جیسا پاور اللہ کو ہے ویسے ہی پاور کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک ہے، یہ ہے نا، یہ شرک ہے۔ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، دیکھیے عبادت کے لائق، بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ تو کوئی اگر کسی اور کو بندگی کے لائق سمجھتا ہے تو یہ نظریہ اس کو اسلام سے خارج کر دے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے، خدا ہے ہی نہیں۔ کئی لوگ ہیں دہریہ ہیں جو خدا کی وجود کا انکار کرتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے وہ، یہ کفر ہے، یہ خدا کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور کوئی اگر کئی خدا مانتا ہے اس کو بولتے ہیں شرک، جیسے ہمارے یہاں کے جو بت پرست ہیں یہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ لوگ کئی کو مانتے ہیں یہ لوگ، اور ہر موسم کا الگ الگ ہوا کرتا ہے، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اسلام میں وہ شرک ہے وہ، اور شرک بہت بڑا جرم ہے۔ شرک اور کفر ایسا جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بخشے گا نہیں، اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک انسان صاحب ایمان ہے پر بد عمل ہے، بد عمل ہے، تو اللہ کے رحم و کرم پہ اللہ چاہے تو مواخذہ کر سکتا ہے، پکڑے گا، وہ حق رکھتا ہے وہ، اور رب چاہے تو اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے یہ۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جس عمل کی تاکید فرمائی ہے اس سے غفلت، سستی، کوتاہی، نقصان سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، مسلمان رہے گا، وہ مسلمان رہے گا وہ، لیکن بہت بڑا مجرم ہوگا اللہ کی بارگاہ کا، وہ بہت بڑا مجرم ہوگا اللہ کی بارگاہ کا۔ اور رب تبارک و تعالی اپنی پکڑ کے بارے میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بتاؤ، رب کسی کو پکڑے اگر، رب کسی کی گرفت فرمائے اگر، تو چھڑانے والا کون ہے؟ کون ہے چھڑانے والا؟ رب تبارک و تعالیٰ پکڑے، رب کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اے مومنو ڈرو اللہ سے، اے مومنو ڈرو اللہ سے، اے مومنو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، جگہ جگہ قرآن مقدس فرماتا ہے۔ تو شرک کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ جیسا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ جو پاور اللہ کو ہے ویسے ہی فلاں کو بھی ہے، معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اسی دنیا میں اگر پھر وہ توبہ کیا، استغفار پڑھا، معافی مانگا، اور پھر اسلام کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے اگر اس پر قائم رہا اگر، تو پھر اس کے لیے معافی الحمدللہ۔ لیکن اسی حالت میں اگر مر گیا اگر، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اب اور قریب سے شرک کو سمجھیے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ جنم لیے ہیں یا پھر حرکتیں کر رہے ہیں، ناپاک حرکتیں کر رہے ہیں، بات بات پہ جیسے شرک ہے، مزارات پہ چادر چڑھانا شرک ہے، تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا شرک ہے۔ جب پاگل ہے یار، شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہوا کرتا ہے۔ بندہ اگر کسی اچھے بندے کی بارگاہ میں گیا
مزار پہ گیا، مزار بولنا ہی دلیل ہے اس بات پر کہ وہ بندہ ہے، وہ خدا کو موت آتی ہے کیا؟ اللہ کا بھی مزار ہے کیا؟ معاذ اللہ، نہیں نا۔ جب مزار بول دیے تو اس کا مطلب وہ اہل اللہ ہے، اللہ والا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ اہل اللہ ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ اگر کہتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا، خواجہ پاک کی بارگاہ میں جانا، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں جانا، غوث بنگالہ کی بارگاہ میں جانا یہ شرک ہے، وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات اور صفات سے قبر کو کیا تعلق ہے؟ اللہ تو موت سے پاک ہے نا، اللہ قبر سے پاک ہے نا، جسم و جسمانیات سے، مکین و اللہ تبارک و تعالی مقام دکان سب سے پاک ہے۔ یہ قبر ہونا، قبر بولنا دلیل ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب جیسے آپ کو دیکھ کچھ لوگ بہکانے والے یہ بھی ہوں گے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام صاحب علم غیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا ہے، وہ غیب داں ہیں، وہ غیب کے جاننے والے ہیں۔ وہ اب کوئی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی نبی و پیغمبر کے لیے علم غیب کا ماننا شرک ہے، معاذ اللہ۔ بھائی غور کیجئے گا، ایک ہے عطائی، ایک ہے ذاتی، ایک ہے عطائی۔ اللہ کی جو صفتیں ہیں، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے نا، ہم بھی سنتے ہیں، ابھی سب سن رہے ہیں نا سبھی، اللہ بھی سنتا ہے نا۔ اللہ نے اپنی صفت سمیع بیان فرمایا ہے، اللہ سننے والا ہے، علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ حی ہے، حی مینس زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہم بھی ابھی زندہ ہیں نا جی۔ تو کیا اگر کوئی میں آپ کو کہوں کہ آپ زندہ ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا سننا اس کا ذاتی ہے، اپنا ہے۔ ہم اور آپ جو سن رہے ہیں اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں جی۔ کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ تو جو کچھ ہے ہمارے پاس، انبیاء کرام کے پاس جو کچھ ہے، رسولوں کے پاس جو کچھ ہے، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ شرک تب ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر کی کسی صفت کو، کسی خوبی کو ان کی ذاتی مانا جائے، اپنا مانا جائے، تو شرک ہو جائے گا۔ اور ہم اہل ایمان، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتیں اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں، کسی سے لیا نہیں۔ اور باقی انبیاء کرام ہوں، رسولان اعظام ہوں، بڑا چھوٹا جو بھی ہو، جن کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ جب عطائی اور ذاتی دو الگ الگ چیزیں ہو گئی تو اب شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ شرک بول کر کے دھوکہ دیتے ہیں اور اولیاء اللہ سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، انبیاء کرام کی محبت سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، اصحاب و اولاد نبی سے دور کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، وہ اصل میں مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہے، دکھنے میں مسلمان ہے، آدھار کارڈ، پین کارڈ، آئی کارڈ، یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں اس میں مسلمان ہیں، پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، جو پاور ہے اللہ کی عطا سے۔ دینے والا کون اصل میں؟ اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ جب دینے والا اللہ ہے تو پھر آپ کسی سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کسی سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے، سب کچھ جانتا ہے نا کہ اس کو جو اس کے پاس جو دولت ہے نا، اس کے پاس جو طاقت ہے نا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ طاقت اللہ نے دیا ہے، اسے دولت اللہ نے دیا ہے نا۔ اور اللہ نے اس دنیا کو عالمی اسباب بنایا، یہ سبب کی دنیا ہے۔
بغیر ایک دوسرے کی مدد کی دنیا نہیں چل سکتی، کسی انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیوی کو شوہر کی مدد کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی مدد کی ضرورت ہے، باپ کو بیٹے کی مدد کی ضرورت ہے، بیٹا کو باپ کی مدد کی ضرورت ہے، پڑوسی کو پڑوسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہو جائے تو کوئی مسلمان رہے گا؟ سمجھو وہابی دیوبندی، سمجھو یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیے بھی۔ ہمارے کچھ لوگ پوتا پوتی کرتے ہیں، لپا پوتی کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ان سے ہمارا اختلاف کوئی جگہ زمین کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے زمین پہ گھر بنا لیا اس لیے ہم کو اختلاف ہے، نہیں میرے بھائی، عقیدے کا اختلاف ہے، بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ اگر نہیں ہے، جو خدا اور رسول کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ جو خدا اور رسول کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، بڑا گناہ کرنے سے، جیسے کسی نے شراب پی لیا، بہت بڑا جرم کیا اس نے، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ شراب حرام ہے، حلال نہیں سمجھ، حلال اگر سمجھے گا تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ اگر کوئی حلال سمجھ کر کے پیے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر شراب پی رہا ہے پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ میں کر رہا ہوں، تو وہ مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی، گناہ کی سزا بھگت کر کے۔ جو جرم کیا ہے اس کی سزا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ کوئی مومن کتنوں بڑا گنہگار ہو، کبھی یہ نہ سوچے کہ اکات منٹ ہم جہنم میں جا کے دیکھیں کیسا کیا ہوتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے یہ سوچ نہ رکھے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، بلکہ اللہ سے ڈرے، رب سے توبہ کرے، معافی کی بھیک مانگے، مولا تیرا بندہ ہے، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، شیطان کے مکر و فریب میں، بہکاوے میں آ کر کے میں نے حرام کام کر دیا ہے، لیکن یہ اللہ تیرے سوا کون معاف کرنے والا ہے مولا۔ ارے بندہ جب رب کی بارگاہ میں روئے گا، گڑ گڑائے گا نا، رب بڑا کریم ہے بھائی، رب بڑا رحیم ہے۔ اللہ تو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے راستہ دکھاتا ہے کہ میرے بندو تم 1000 ہاتھ جرم کرو، اگر تم نے 1000 ہاتھ جرم کر لیا تب بھی مایوس مت ہو، مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہو۔ تمہارا جرم کتنوں بڑا ہو، کتنوں زیادہ ہو، لیکن تب بھی محدود ہے تمہارا جرم، محدود ہے تمہارا جرم۔ رب فرماتا ہے میری رحمت کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، مجھ سے معافی مانگو تو صحیح، مجھ سے بخشش کی بھیک مانگو تو صحیح۔ تم اس غلط کام سے توبہ کرو، یعنی ادھر پھر کبھی جانے کا ایک دم سوچو بھی مت، پھر معافی مانگو رب تبارک و تعالیٰ سے، رب معاف بخشنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تیار ہے، رب تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ معاف فرمائے بندوں کو، لیکن ہم لوگ چاہیں تب تو، اس لیے کثرت سے توبہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ، بڑا گناہ کیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ نہیں کیا، توبہ کرنا چاہیے تھا، توبہ نہیں کیا، معافی نہیں مانگا رب تبارک و تعالیٰ سے، اس کی تلافی نہیں کی، تو ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، نہیں، وہ سزا بھگتے گا۔ جتنا جرم کیا ہے اس جرم کا جو سزا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو متعین ہوگا وہ سزا بھگتے گا۔ جب سزا مکمل ہو جائے گا تو پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت کا دولہا بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک منٹ کے لیے بھی مومن نہ سوچے کہ چلو دیکھا جائے گا، دیکھیں یہاں تو رہ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہنم میں ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے کوئی نہ سوچے۔ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ معافی پا کر یا معافی اللہ تعالی محض اپنی مہربانی سے دیکھے، وہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ رب اگر معاف کرے گا تو کسی کا کیا بگڑے گا؟ کسی کو احتجاج کی گنجائش ہوگی؟ وہ مختار کل ہے، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جسے فرض قرار دیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جسے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر فرض پر عمل نہیں ہے، واجب پہ عمل نہیں ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے اگر نہیں بچتے ہیں
تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سزا دے. وہ حق بنتا ہے وہ کہ جس پروردگار نے ہمارے اور آپ کے لیے گنتی سے باہر نعمتیں اپنے فضل سے پیدا فرمایا، وہ کریم پروردگار جو بھی حکم ہمیں دے رہا ہے، کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے، اس میں ہمارے فائدے ہیں. رکنے کا حکم دے رہا ہے، رکنے میں ہمارے فائدے ہیں. وہ تو بے نیاز ہے پروردگار عالم، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے نا. تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ہنستے کھیلتے خوشی خوشی ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں ہماری ہی فائدے ہیں، اس میں ہماری ہی نفع ہے، یہ عمل کرنے میں ہمارے لیے نفع ہے، اور اس کام سے اپنے آپ کو روک رکھنے میں ہمارے لیے نفع اور فائدہ ہے. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.